یہ کہانی ہے ایک ایسی بچی کی جس کی آخری رسومات ادا نہیں کی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا نام ہے آخری رسومات۔ رینی کو پتہ نہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس جنگل میں آ کر ساری دنیا سے الگ تلگ ہو کر گھر بنوانے کی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سوٹ کیس کو بمشکل اٹھاتے ہوئے گھر کے باہر بنی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ایلی پہلی بار اپنی نانی کے ہاں چھٹیاں گزارنے ہیوسٹن آئی تھی۔ اس کی ماں ایما نیو یارک میں نوکری کے سلسلے میں آئی تھی اور پھر یہی مقیم ایک برطانوی شخص لوسیفر سے اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر کے یہیں کی ہو کر رہ گئی، جس پر اس کے ماں باپ نے اس سے مایوس ہو کر قطع تعلق کر لیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اپنے ماں باپ سے رابطہ بحال ہوا، لیکن وہ ایک ہی بار واپس جا سکی جب ایلی کے نانا کا انتقال ہوا تھا۔ لیکن ایلی کو کبھی اپنے ننیال جانے کا موقع ہی نہ ملا۔ اب جب ایلی 20 سال کی ہو چکی تھی، اس کی ماں ایمی کو ایلی کی نانی کا خط موصول ہوا، جس میں اس نے اپنی بیٹی ایما سے التجا کی کہ وہ بہت بیمار ہے اور کسی بھی وقت مر سکتی ہے، لہٰذا ایک بار وہ اپنی نوازی کو دیکھنا چاہتی ہے۔ ایلی کی ماں نے اسے بمشکل جانے پر راضی کیا اور وہ کرسمس کی چھٹیاں ہونے پر ہیوسٹن آ گئی۔ ایلی کی نانی گرینی ایک جنگل کے کنارے بسے چھوٹے سے قصبے میں آبادی سے تھوڑا دور رہتی تھی۔ اس کا گھر درختوں سے اس طرح گھرا ہوا تھا کہ دور سے نظر نہیں آتا تھا۔ ایلی نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ اس کی نانی نے دروازہ کھول کر اسے دیکھتے ہی گرم جوشی سے گلے لگا لیا۔ یہ تو کہیں سے بھی بیمار نہیں لگتی ہے، وہ عادتاً بڑبڑائی، لیکن اس کی نانی نے یہ بڑبڑاہٹ سن لی اور دھیرے سے مسکرائی۔ ہاں، میں بیمار نہیں تھی، لیکن اگر میں ایسا بہانہ نہ کرتی تو تمہاری ماں تمہیں مجھ سے ملنے کے لیے کبھی نہ بھیجتی۔ وہ شروع سے ہی ایسی ہے، لاپرواہ اور صرف اپنے لیے جینے والی۔ ایلی نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چاروں طرف نگاہیں دوڑا کر گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے گرینی کا چھوٹا مگر صاف ستھرا گھر بہت اچھا لگا تھا۔ دیواروں پر بہت سارے حشرات کے اجسام فریم شدہ تھے، جس میں زیادہ تر تتلیاں تھیں۔ کچھ دیواروں پر جانوروں کی کھالیں اور جنگل کے متعلق بنی مختلف پینٹنگز آویزاں تھیں۔ بہت خوبصورت، اس نے ستائشی لہجے میں کہا۔ تمہیں پسند آیا؟ اس کی گرینی نے جوش سے بھرپور آواز میں کہا۔ تمہارے گرینڈ پا کو بہت شوق تھا آبادی اور شور و گل سے دور کہیں گھر بنانے کا۔ تمہارے گرینڈ پا کو جنگلات سے عشق تھا، اس کی گرینی نے بے تکان بولتے ہوئے کہا۔ ایلی کو اندازہ ہوا کہ اس کی گرینی اس کے آنے سے بہت خوش تھی، تبھی وہ نہایت جوش و خروش سے اسے ہر بات بتا رہی تھی۔ اسے وہ بہت مہربان اور اچھی لگ رہی تھی۔ گرینی میں بہت تھک گئی ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ اوہ، میں بھی کتنی بھلکڑ ہوں، چلو فریش ہو کے آ جاؤ، پھر کھانا کھا کر سو جانا، گرینی نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اگلی صبح ایلی نے گرینی کے ساتھ ناشتہ کیا اور ان سے ڈھیر ساری باتیں کیں۔ وہ اس سے بہت محبت سے پیش آ رہی تھی۔ ایلی کو وہ بہت اچھی لگی اور اسے افسوس ہونے لگا کہ وہ اب تک ان سے دور رہی۔ گرینی، کیا باہر جنگل میں خطرناک جانور بھی رہتے ہیں؟ اس نے اپنی گرینی سے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں پیاری، یہاں زیادہ تر چھوٹے چھوٹے بے ضرر جانور رہتے ہیں۔ ہاں، اندر کی طرف جاتے ہوئے جنگل گھنا ہو جاتا ہے اور وہاں پر ریچھ اور زہریلے سانپ اور دوسرے بڑے جانور بھی رہتے ہیں۔ یہ جانور بہت ہی کم اس طرف کا رخ کرتے ہیں، گرینی نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہارے نانا اور میں نے اپنی پوری زندگی یہیں گزار دی اور ہم نے ایک بات سیکھی، جنگل اور اس کے جانوروں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، یہ اپنے چاہنے والوں سے کبھی بے وفائی نہیں کرتے۔ گرینی مسکراتے ہوئے مزید گویا ہوئی۔ کیا میں جنگل دیکھنے جا سکتی ہوں گرینی؟ ایلی نے پرجوش ہو کر ان سے اجازت چاہی۔ ہاں، لیکن تم ابھی یہاں نہیں ہو، اس لیے زیادہ دور مت جانا ورنہ گم ہو جاؤ گی، گرینی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ایلی اپنی گرینی سے گلے مل کر باہر کی طرف بولی۔ ایلی نے نیلی جینس پر سفید شرٹ کے اوپر نیلا کوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ گردن میں اس نے سرخ رنگ کا مفلر لپیٹا ہوا تھا۔ اس جنگل میں مختلف اقسام کے درخت اگے ہوئے تھے، جن کے پتوں سے روشنی چھن چھن کر نیچے آ رہی تھی اور ایک عجیب سا پرفسو ماحول پیدا کر رہی تھی۔ ایک پرسکون سناٹے نے پورے جنگل کو اپنی لپیٹ میں رہ رکھا تھا۔ درختوں پر مختلف پرندوں کی چہچہاہٹ اس خاموشی میں عجیب سا ترنگ پیدا کر رہی تھی۔ وہ مسحور ہو کر آگے بڑھتی رہی۔ یکدم اسے کسی جانور کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے غور کیا تو اسے آواز اپنے دائیں طرف چند قدم کی دوری پر موجود ایک جھاڑی کے پیچھے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تھوڑا گھبرا گئی، لیکن پھر ہمت جمع کر کے دبے پاؤں جھاڑی کے نزدیک ہوتی گئی۔ اس نے ذرا سا آگے ہو کر جھانکتے ہوئے دیکھا، اسے ایک سفید رنگ کا خرگوش نظر آیا جس کی ایک ٹانگ زخمی تھی۔ اوہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ دھیرے دھیرے اس کے پاس جانے لگی۔ خرگوش اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر گھبرا گیا
اور اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ٹانگ زخمی ہونے کی وجہ سے بھاگ نہ سکا۔ گھبراؤ مت، میں دوست ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، ایلی نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے پاس دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھ گئی اور اس کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ بہت ہی نرم سا تھا۔ ایلی نے نرمی سے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کی زخمی ٹانگ کا معائنہ کرنے لگی۔ لگتا ہے اس جاڑی کے سخت کانٹوں سے الجھ کر اس کی جلد ادھڑ گئی ہے، ایلی نے خود کلامی کسی انداز میں کہا۔ اس نے گلے سے لپٹا مفلر اتارا اور اس کا ایک سرا پھاڑ کر اس کی ٹانگ کے گرد لپیٹ کر باندھ دیا اور آہستگی سے اپنی انگلیاں اس کے سر پر پھیرنے لگی۔ خرگوش بھی اس کی گود میں اب مطمئنان سے لیٹا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے خرگوش کو چھونے کی؟ اسے اپنے پیچھے سے کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی تھی۔ ایلی نے ایک دم چونک کر پیچھے دیکھا۔ ایک 10-12 سال کی بچی سفید اور سیاہ رنگ کے لانگ اسکرٹ میں موجود تھی۔ اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے اور بالوں کی 2 چٹیاں تھیں جس کے سروں پر سرخ ربن باندھا گیا تھا۔ اس کی رنگت معمول سے زیادہ سفید تھی جبکہ آنکھیں گہری نیلی تھی۔ ایلی نے اسے بغور دیکھا اور نرمی سے خرگوش کو زمین پر رکھ کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لڑکی اب بھی اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ میرا اسے نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ مجھے زخمی حالت میں جھاڑیوں کے پاس سے ملا، میں بس اس کی پٹی باندھ رہی تھی، ایلی نے اسے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ لڑکی کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے اور وہ سپاٹ انداز میں شکریہ کہہ کر خرگوش کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے خرگوش کو گود میں اٹھایا اور واپس مڑ گئی۔ سنو پیاری لڑکی، ایلی نے بے ساختہ اسے پکارا۔ وہ اس کی طرف مڑی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں یہاں مہمان ہوں، میرا نام ایلی ہے، میں اپنی گرینی کے ہاں چھٹیاں گزارنے آئی ہوں، تمہارا کیا نام ہے؟ ایلی نے اس سے دوستانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اینا، وہ اپنا نام بتا کر پھر سے مڑ گئی۔ ایلی کو وہ نہ جانے کیوں اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے دوڑی۔ کیا تم اسی قصبے کی رہنے والی ہو؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں قصبے میں جانا چاہتی ہوں، لے چلو گی؟ تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ کیا تم مجھے پریشان کرنا بند کرو گی؟ اینا نے اس سے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا تم میری دوست بنو گی؟ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا تو ایلی مایوس ہو گئی۔ اچھا تم کل آؤ گی؟ پتہ نہیں، وہ پھر سے سپاٹ لہجے میں بولی تو ایلی افسردہ ہو گئی۔ اوکے اینا، گرینی لنچ پہ میرا ویٹ کر رہی ہوگی، بائے۔ ایلی اسے بائی کہہ کر واپس مڑ گئی۔ گھر آ کر اس نے بہت زور سے گرینی کو جنگل کے بارے میں بتایا کہ اس نے وہاں کیا کیا دیکھا۔ اسے جنگل بہت پسند آیا تھا۔ اس نے زخمی خرگوش کے بارے میں بھی بتایا مگر وہ اینا کے بارے میں بتانا بھول گئی۔ اس کی گرینی مسکرا کر اس کے جوشیلے انداز کو دیکھتی رہی۔ حیرت انگیز طور پر ایلی کو اینا کے بارے میں کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ اس کے بارے میں کوئی بھی خیال اس کے ذہن سے نہیں گزرا اور وہ اس کے دماغ سے ایسے مئو ہو گئی جیسے کبھی اس سے ملی ہی نہ ہو۔ رات کو وہ ڈنر کر کے گرینی کو شب بخیر کہہ کر اپنے گھر میں آ گئی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی جنگل کی طرف کھلتی تھی۔ ایلی نے اسے جا کر کھول دیا۔ تازہ اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کیا اور پھر نائٹ بلب آن کر کے بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنے سینے تک کمبل تان لیا۔ ابھی اسے آنکھیں بند کیے کچھ دیر ہی گزری تھی، اسے محسوس ہوا کہ کسی نے سرگوشی میں اسے پکارا ہے۔ اس نے آنکھیں فوراً کھول دی اور سانس روک لی۔ کچھ دیر تک غور کرتے رہنے کے باوجود اسے کچھ سنائی نہ دیا تو اس نے وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور مسکرا کر کروٹ بدل لی۔ ایلی، اسے اپنے بالکل پیچھے سے سرگوشی دوبارہ سنائی دی جیسے کوئی اس کی پشت کی طرف ہو اور اسے پکار رہا ہو۔ ایلی بہت خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ چند ثانیے ایسے ہی پڑے رہنے کے بعد اس نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہ تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہونے لگے۔ ایلی نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پہ پڑے لیمپ کا بٹن آن کیا تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چھت لیٹی چھت کو گھورتی رہی اور پھر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اگلی صبح بہت ہی روشن اور چمکدار تھی۔ وہ فریش ہو کر جب آئی تو گرینی پودوں کو پانی لگا رہی تھی۔ اس نے پیچھے سے جا کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دی اور ان کے گال سے گال ملا کر انہیں مارننگ وش کی۔ وہ ان سے بالکل بے تکلف اور حد درجہ مانوس ہو چکی تھی۔ اس کی ساری نروسس اور ہچکچاہٹ ختم ہو گئی تھی۔ اس میں اس کی گرینی کا بہت ہاتھ تھا۔ گڈ مارننگ گرینی، گڈ مارننگ میری جان۔ انہوں نے اس کے دوسرے گال پہ نرمی سے ہاتھ رکھا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ گرینی کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر جنگل کی سیر کو نکل آئی۔ ایلی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جنگل کی خوبصورتیوں اور پرندوں کی چہچہاٹوں کے شہر میں جکڑی کافی دور نکل آئی تھی۔ جنگل کا یہ حصہ کافی گھنا اور تاریک تھا۔ درختوں کی ٹہنیوں سے لپٹی بیلیں لٹک رہی تھی
اور اس کی زمین پتوں اور گھاس پھوس سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں درختوں کے ٹہنے گرے پڑے تھے اور گلیریاں پھدکتی پھر رہی تھی۔ وہ کافی تھک چکی تھی، اس لیے ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسے ایک دم کسی بچے کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ آواز اس کی بالکل پشت سے آ رہی تھی۔ اتنے گھنے جنگل میں کوئی بچہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے خود کلامی کی اور وہیں بیٹھے بیٹھے تنے کی اوڑ سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے کا منظر اس سے حیران کر گیا۔ اینا زمین پر دو زانو ہو کر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے بہت سارے خرگوش اور گلیریا نیم دائرے کی سی شکل میں بیٹھے تھے، اور اس کے آس پاس درختوں پر بہت ساری چڑیاں اور دوسرے پرندے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اینا یہاں پر؟ ایلی بہت حیران ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس طرف بڑھ گئی۔ تمام خرگوش اور گلیریاں اس کے قدموں کی آہٹ پا کر ادھر ادھر بکھر گئے اور پرندے بھی اڑ گئے۔ اینا نے خاصی ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا اور گھرراتے ہوئے بولی، تم نے میرے دوستوں کو ڈرا دیا۔ اوہ، آئی ایم سوری، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، ایلی نے معذرت کرتے ہوئے کہا اور اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ اینا کچھ نہیں بولی، بس اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ایلی نے اس کی نگاہوں میں برف کا سا تاثر پایا۔ نہ جانے کیوں اس کے بدن میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل دیا۔ اینا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ڈر کیوں؟ یہاں سب میرے دوست رہتے ہیں، اینا نے قدرے معصومیت بھرے لہجے میں کہا۔ تم یہاں روز آتی ہو؟ ہاں، اینا نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ اچھا، تو اپنے دوستوں سے تو مجھے ملواؤ، ایلی نے ملائمت سے کہا۔ نہیں، اینا سختی سے بولی، اب تمہیں یہاں سے جانا چاہیے، اینا نے درستی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور ایلی کا سر خود بخود ہاں میں ہل گیا اور وہ فوراً اٹھ کر واپس ہو لی۔ اینا کے ہونٹوں پر ایک ناقابل فہم مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایلی جنگل سے واپس آئی تو کھوئی کھوئی سی تھی۔ گرینی نے اس سے جنگل کی بابت پوچھا تو اس نے جو دیکھا سب انہیں بتا دیا، جبکہ حیرت انگیز طور پر اینا کا ذکر کرنا آج پھر بھول گئی اور وہ اس کے ذہن سے مکمل طور پر محو ہو چکی تھی۔ ایلی نے گرینی کے ساتھ مل کر گھر کی سیٹنگ تبدیل کی۔ رات کو وہ تھک ہار کر بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے چند ثانیے ہی گزرے تھے کہ اسے لگا ایک ہاتھ مٹی میں اڑا اس کے چہرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کسی نے پورے کا پورا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر اسے ڈھانپ لیا۔ ایلی کی سانسیں رک گئی۔ ایلی، پھر سے وہی سرگوشی اس کے کانوں کے پاس سے ابھری۔ وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے لیمپ آن کیا۔ کمرے میں کہیں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور لبوں سے لگا لیا۔ پانی پیتے ہوئے اس کی نظر جنگل کی طرف کھلتی کھڑکی پر پڑی۔ اس نے دھیرے سے جگ لبوں سے ہٹایا اور آواز پاختہ ہو کر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی میں اینا بیٹی مسکرا رہی تھی۔ لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا، میں نے تمہیں چیخ مار کر اٹھتے ہوئے دیکھا۔ ایلی، تم اتنی بڑی ہو کر ڈرتی ہو؟ ہا ہا ہا، اینا اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسی۔ ایلی جلدی سے بیڈ سے اتر کر کھڑکی کی طرف آئی۔ تم اس وقت یہاں کیسے اور کھڑکی پر کیسے چڑھی؟ چلو اندر آؤ، گر جاؤ گی، ایلی نے اس سے قدرے ناراضگی سے کہا۔ تو اینا نے کچھ کہا نہیں، بس اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ایلی اس کے اس انداز پہ مسکرا دی اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، پر اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اینا کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ اوہ، تمہیں تو اچھی خاصی ٹھنڈ لگ گئی ہے، دیکھو تو صحیح تمہارے ہاتھ کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں اور چہرہ بھی سفید پڑ رہا ہے، ایلی تشویش سے بولی اور اس کا ہاتھ تھامے آتش دان کی طرف بڑھ گئی۔ اینا نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، میرے ساتھ جنگل چلو نا، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے، وہ ایلی سے چند قدم کا فاصلہ بناتے ہوئے بولی۔ اس وقت؟ ایک تو باہر بہت سردی ہوگی، دوسرا گرینی منع کر دیں گی، ایلی نے وال کناک پہ نظریں جماتے ہوئے کہا۔ تمہاری گرینی کو کون بتائے گا، ہم کھڑکی سے جائیں گے، اینا نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اس وقت نہیں جا سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے، ایلی نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ تو اینا کا چہرہ اتر گیا۔ آئندہ میرے پاس کبھی مت آنا، اینا نے قدرے درشتی سے کہا اور کھڑکی کی جانب بڑھ گئی۔ رکو، میں تیار ہوں، ایلی نے اسے جلدی سے روکا تو اینا کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ دونوں کھڑکی سے کود کر جنگل کی طرف بڑھ گئے۔ پورے جنگل پر خاموشی کا راج تھا۔ کبھی کبھی کسی جانور یا پرندے کی آواز گونجنے لگتی،
ہلکی ہلکی دھند نے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایلی کو شدید سردی کا احساس ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ بغلوں میں داب لیے۔ اینا اس کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کے بیچوں بیچ ایک درخت کے پاس لے آئی۔ اب ایلی کو عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ اس وقت کیوں جذباتی ہو کر اینا کے ساتھ چلی آئی۔ اینا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ ایلی کو لگا کہ اس کی آنکھیں کسی درندے کی مانند دیکھ رہی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کوئی چھوٹی سی بچی جنگل کے بیچوں بیچ اتنے اطمینان سے کیسے کھڑی رہ سکتی ہے جبکہ خود اس کو پسینے آ رہے تھے۔ تم یہاں رکو، میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں، اینا نے اسے کہا تو اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ ایک طرف اگی گھاس کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ گھاس میں داخل ہوئی بہت سارے جگنو جاگ کر اس کے ارد گرد اڑنے لگے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اینا دونوں بازو پھول کھولے اب گول گول چکر لگا کر کہکے لگانے لگی۔ اس کے کہکہوں سے جنگل گونج اٹھا۔ ایلی کو خوف محسوس ہونے لگا۔ یکدم وہ زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کر دردناک انداز میں رونے لگی۔ ایلی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اینا، اس نے دھیرے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پکارا تو اینا نے دھیرے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تبھی ایلی کی زوردار چیخ نکل گئی کیونکہ اینا کا آدھا چہرہ کچلا ہوا تھا اور اس سے خون ابل رہا تھا۔ ایلی فوراً اٹھی اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ ایلی پورا ہفتہ بخار میں پکتی رہی مگر گرینی کو کچھ نہ بتا سکی۔ ساتویں شب وہ پھر اینا کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ اسے یکدم محسوس ہوا کہ کوئی اس کا نام پکار رہا ہے۔ ایلی! وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ یکدم پیچھے مڑی لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے کمرے کے باہر سے قدموں کی چاپ ابھری۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور چلائی، گرینی! لیکن سامنے کوئی نہ تھا۔ گرینی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ آنکھیں ملتی ہوئی باہر آئی۔ کیا ہوا ایلی؟ اس نے بمشکل جمائی روکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا خمار تھا۔ وہ ابھی یہاں پر کوئی تھا، مم مجھے لگا آپ ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تو گرینی نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ لگتا ہے تم نیند میں ڈر گئی ہو، انہوں نے شفقت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید، اس نے افسردگی سے کہا اور ان سے معذرت کرتی ہوئی دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ وہ جیسے ہی لائٹ آف کر کے بیڈ پر جانے لگی تو اس کے کمرے میں سسکیوں کی آواز گونجنے لگی۔ وہ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں آنکھیں پھاڑے ادھر دیکھنے لگی۔ ایک کونے میں اسے کوئی گھٹنوں میں سر دیے روتا نظر آیا۔ وہ دبے قدموں ڈرتی ڈرتی اس کے پاس گئی۔ کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیسے آئی؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا تو روتے ہوئی لڑکی نے ایک دم سر اٹھایا۔ وہ کوئی اور نہیں، اینا تھی۔ اسے دیکھتے ہی ایلی کے اوسان خطا ہو گئے۔ کون ہو تم اور مم مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ ایلی نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا تو اینا اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ اس کے کپڑے مٹی سے اڑے ہوئے تھے، البتہ چہرہ پہلے کی طرح صاف شفاف تھا۔ ایلی پلیز میری مدد کرو، وہ ملتجی ہوئی۔ میرے ساتھ ایک بار جنگل میں چلو، اس نے التجا کی۔ ہرگز نہیں، ایلی نے سختی سے تردید کی تو اینا کی آنکھیں ایک بار پھر دیکھتے انگارے کی سی ہو گئی اور اس سے خون بہنے لگا۔ ایلی ڈر سے تھر تھر کانپنے لگی۔ چلو میرے ساتھ، اس نے حکمیہ کہا اور ایلیا اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ وہ دونوں آج پھر جنگل کے بیچوں بیچ تھی۔ دفاتن وہ اسے لے کر جنگل کے نسبتاً تاریک گوشے میں لے گئی۔ اس نے ارد گرد آنکھیں پھاڑتے ہوئے دیکھا تو اچانک ایک منظر نے اس کی روح فنا کر دی۔ اس نے فوراً اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ دھر کے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جس نے پادری کا سا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اس کی لاش درخت سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں باہر نکالی جا چکی تھی اور گردن میں درخت کی شاخ گھسی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ایلی کے پاس آئی۔ ایلی ڈر کے پیچھے کی جانب بڑھنے لگی اور پھر ایک درخت کے تنے سے ٹکرا کر رک گئی۔ اینا اس کے بالکل قریب آئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ کی شہادت کی انگلیاں ایلی کی کن پٹیوں پر رکھ دی۔ ایلی پہ غنودگی طاری ہونے لگی۔ یہ لڑکی ہمارے قصبے کے لیے منحوس ہے، یہ شیطان کی بیٹی ہے، اسے یہاں سے نکال دیا جائے، ایک پادری چلا چلا کر لوگوں سے کہہ رہا تھا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس کی بات نہایت غور سے سن رہا تھا۔ کچھ کی نظروں میں رحم تھا اور کچھ کی نظروں میں نفرت، لیکن کوئی بھی پادری کے آگے بولنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ ان کے لیے ان کا پادری باپ کے برابر تھا۔ 40 سالہ پادری کی آنکھیں شیطانیت سے پھیلنے لگی۔ یہ جب تک ہمارے قصبے میں رہے گی، ہمارے قصبہ آفتوں کا شکار رہے گا۔
لہٰذا اسے دور کہیں جنگل میں پھینکاؤ اور دوبارہ قصبے میں داخلے پر پابندی لگا دو۔ اس نے نفرت سے ایک طرف سہمی ہوئی 12 سالہ لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی نے بلیک اور وائٹ رنگ کا سیاہ لانگ اسکرٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ مر چکے تھے اور وہ لوگوں سے بھیک مانگ کر کھانا پینا کرتی تھی۔ اس پادری کو نہ جانے اس لڑکی سے اچانک کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ڈالنے لگا۔ لوگوں نے پادری کی بات مانتے ہوئے اس لڑکی کو جنگل میں پھینک دیا۔ جو شام کے تائے پھیلنے لگے وہ خوفزدہ ہوتی گئی اور پھر ایک درخت کے تنے سے چپک کر رونے لگی۔ دفعتاً اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے دیکھا تو سامنے سے وہی پادری آتا دکھائی دیا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ فادر، فار گاڈ سیک مجھے واپس لے چلیں، مجھے یہاں ڈر لگتا ہے اور بھوک بھی لگی ہے۔ ہاں لے چلوں گا، پہلے میری کچھ مدد کرو۔ پادری نے خباثت سے مسکرا کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو پادری نے آگے ہاتھ بڑھا کر اسے بے لباس کرنے کی کوشش کی تو وہ چونک گئی۔ اس نے اس پادری کو زوردار دھکا دیا اور ایک طرف اندھا دھند دوڑنے لگی۔ پادری بھی اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ سامنے اسے ایک گھر بنا نظر آیا تو وہ جا کر دیوانہ وار اس کا دروازہ بجانے لگی۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ مسز ولسن، پلیز میری ہیلپ۔ ابھی اس کی بات آدھی ہی تھی کہ مسز ولسن نے دفع ہو جا کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ ان کا دروازہ پیٹنے لگی۔ پادری اس کے سر پر آ پہنچا اور اسے دبوچ کر جنگل کے بیچوں بیچ گھسیٹ کر لے آیا اور پھر وہ گھٹیا کھیل کھیلا کہ شیطان نے بھی گھبرا کر آنکھیں میچ لی۔ جب وہ اپنی ہوس مٹا کر فارغ ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس لڑکی کی سانسیں مدھم چل رہی تھی۔ اگر یہ بچ گئی تو قصبے میں جا کر سب کو بتا دے گی، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگا۔ تبھی اس کی نظر ایک پتھر پر پڑی۔ اس نے تیزی سے جا کر وہ پتھر اٹھایا اور اس لڑکی کا سر کچل دیا۔ وہ چند ثانیے تڑپنے کے بعد دم توڑ گئی۔ اس نے اس کی لاش کو گھسیٹا، جنگل کے ایک سنسان اور تاریک گوشے میں لے جا کر زمین پر پڑے ایک درخت کے تنے کے پیچھے چھپا دی۔ جب اینا نے انگلیاں ہٹائیں تو ایلی کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا، جیسے وہ یکدم نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ ایلی نے دیکھا کہ اینا سر جھکا کر کھڑی تھی۔ اس نے اسے دھیرے سے پکارا، اینا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ایلی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ایلی کو اس سے کوئی خوف محسوس نہ ہوا، بلکہ اسے اب اس پر ترس آیا۔ تم نے اپنا بدلہ تو لے لیا، اب تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اینا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف لے گئی۔ ایلی نے دیکھا کہ ایک درخت کے پیچھے ایک بچی کا ڈھانچہ پڑا تھا، جس پہ ویسے ہی کپڑے تھے جیسے اینا نے پہن رکھے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری آخری رسومات ادا کرو، کیونکہ مجھے تمہارے علاوہ کسی اور نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی سن پایا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے پورے رسم و رواج کے ساتھ دفن کرو۔ ایلی نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ ایلی پہلی بار اس قصبے میں گئی۔ اسے وہاں لوگوں سے شدید نفرت ہوئی۔ اسے افسوس ہوا کہ اس کی اتنی مہربان اور شفیق گرینی نے بھی لاپرواہی برتی اور اس معصوم بچی کی مدد نہ کی۔ ہیلو، میرا نام ایلی ہے، مجھے آپ کو کوئی ضروری بات بتانی ہے، اس نے اپنے ماتحت سے بات کرتے ہوئے انسپکٹر کو متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے ماتحت کو جانے کا اشارہ کیا۔ یس، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہاں سے تھوڑی دور جنگل میں میری گرینی کا گھر ہے، میں یہاں پہلی بار آئی ہوں۔ جنگل میں گھومتے پھرتے میں نے 2 لاشیں دیکھی، اس نے پورے اعتماد کے ساتھ انسپکٹر کو بتایا۔ البتہ انسپکٹر اس کا آخری جملہ سن کر چونک پڑا۔ کہاں؟ کس طرف؟ کیا آپ ہمیں ابھی اس مقام تک لے چلیں گی؟ ضرور، کیوں نہیں، ایلی نے جواب دیا۔ وہ انہیں اس مقام پر لے گئی جہاں پادری کی لاش لٹکی ہوئی تھی اور جہاں اینا کا ڈھانچہ بھی پڑا تھا۔ پولیس نے دونوں کو اپنی تحویل میں لیا۔ اس پادری کی اور اینا کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد انہیں دفن کر دیا گیا۔ ایلی چند دن وہاں رہی اور پھر گرینی سے مل کر اینا کے قبر پر چلی آئی۔ آج اس کی واپس نیو یارک کی طرف فلائٹ تھی۔ اینا کی قبر پر پھول چڑھا کر ایلی ہٹی تو اسے اپنے کان کے پاس ایک سرگوشی سنائی دی۔ تھینکس، تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ مس ایلی، آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہمیں کچھ ضروری سوال کرنے ہیں آپ سے، انسپکٹر اس کے قریب آ کر بولا۔ تو وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس سے کچھ سوالات پوچھے گئے اور اسے جانے کی اجازت مل گئی۔ اب وہ دروازے سے نکلنے لگی تھی کہ اسے انسپکٹر نے دوبارہ پکارا۔ مس ایلی، اس نے مڑ کر اسے سوالیہ نظروں میں دیکھا۔ آپ شاید یہاں مسز ولسن کی موت کے بارے میں تحقیقات کرنے آئی ہیں؟ اس نے ایلی سے پوچھا۔ تو ایلی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اسے لگا کہ اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ دوسری طرف انسپکٹر اس کی کیفیات سے بے خبر بولنے لگا۔ پچھلے سال دسمبر میں مسز ولسن اپنے گھر میں مردہ پائی گئی تھی۔ کسی نے ان کا نرخرا
ادھیڑ کر رکھ دیا تھا اور فادر کی طرح ان کی بھی آنکھیں نکال دی گئی تھیں۔ ایلی کو اپنے پاؤں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہم بہت جلد ڈھونڈ لیں گے کہ کون ہے جو لوگوں کو اس طرح قتل کر رہا ہے، انسپکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ تو ایلی نے کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ پولیس اسٹیشن سے نکل آئی۔ اس کے ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے۔ اسے پتا تھا کہ یہ کام کس کا تھا۔ اینا نے ان سے بھی بدلہ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دفعتاً اس کے دماغ میں ایک کوندا لپکا۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک خط نکال لیا۔ اس نے اسے کھول کر دیکھا تو اس پر پچھلے ماہ کی تاریخ لکھی تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ اگر واقعی گرینی مر چکی ہے تو میرے ساتھ کون رہ رہا تھا اور یہ خط کس نے لکھا؟ وہ شدید خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے خط کو پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا اور رات کی فلائٹ سے نیو یارک چلی گئی۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کچھ پڑھ کر رو رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کا کندھا ہلایا۔ مام کیا ہوا؟ اوہ! اس کی ماں نے چونک کر اسے دیکھا اور گلے سے لگا لیا۔ میں تمہاری گرینی کا خط پڑھ رہی تھی جو انہوں نے اس بار لکھا تھا۔ آئی مس ہر ایلی۔ اس کی ماں پھر سے رو دی جبکہ ایلی کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ سے خط لیا۔ خط دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ وہی خط تھا جو وہ ہیوسٹن میں پرزے پرزے کر کے پھینک آئی تھی۔ یہ تھی آج کی پراسرار کہانی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان